السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج نور رمضان ٹرانسمیشن کا 29واں ایپیسوڈ لیا ہم حاضر ہوئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی منہاج مدنی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. ان سے ہم عید کے جملہ مسائل کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. یہ پروگرام آپ پورا دیکھیے گا اور مفتی صاحب کے پاس چلنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر آپ بڑے مشکور ہیں ہم آپ کی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی حضرت عید کے کیا معنی ہیں؟ عید کے معنی جو ہے اس کے لغوی معنی ہے اور لغوی اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز جو بابا پلٹ کر آئے. صحیح. اس کو عید اس لیے کہتے ہیں بابا پلٹ کے آتی ہے. ہر سال عید الفطر بھی آتی ہے, عید الاضحیٰ بھی آتی ہے, تو لہٰذا اس کو عید کہا جاتا ہے کہ بابا لوٹ کے آنے والا دن ہے. صحیح. تو لہٰذا اس کو عید اس وجہ سے کہا جاتا ہے. حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عید کی نمازیں ادا فرمائیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مکمل حیات طیبہ میں 9 دفعہ کی نماز پڑھا, 9 عیدیں پڑھا آپ نے ادا کی. صحیح. تیسرا سوال ہمارا ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ میں کیا فرق ہے؟ نماز عید اور نماز جمعہ میں فرق تو یہ ہے کہ پہلے تو فرق یہ ہے وہ نماز عید اور نماز جمعہ ہے. صحیح. لیکن لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں پھر ظاہری فرق بھی لوگ معلوم کرتے ہیں اور یہ سوالات ہمارے پاس اکثر آتے رہتے ہیں, لوگ پوچھتے بھی ہیں. صحیح. یہ بہت اہم سوال ہے. یاد رکھیں نماز عید اور نماز جمعہ فرق ہے. نماز جمعہ میں ہم جو خطبہ ہے نا ابھی والا جی وہ نماز سے پہلے پڑھتے ہیں. صحیح. جبکہ نماز عید میں عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو دونوں میں نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے. صحیح. اور ایک فرق اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو نماز عید کا خطبہ ہے اس میں جو ممبر پہ جب وہ خطیب چڑھتا ہے جی تو وہ کھڑے ہو کر خطبہ جو پڑھتا ہے وہ اس سے پہلے بیٹھے گا نہیں, وہ ڈائریکٹ کھڑے ہو کر خطبہ شروع کر دے گا. لیکن نماز جمعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ خطیب پہلے بیٹھتے ہیں ممبر پر, جی اس کے بعد کھڑے ہو کے جمعہ ادا کرتا ہے. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ جو نماز جمعہ ہے نا اس میں جو خطبہ ہے وہ شرط ہے نماز کی, صحیح. جبکہ نماز عید کے لیے یہ خطبہ شرط نہیں بلکہ سنت مبارک ہے. صحیح. اگر کوئی بالفرض نہ بھی کوئی ایسا خطبہ نہ پڑھے تو یہ ایک برا کام ہے, لیکن نماز عید اس کی ہو جائے گی. لیکن جمعے میں اگر وہ یہ کرے گا غلطی تو ظاہر سی بات ہے نماز جمعہ بالکل مفقود ہو جائے گا, ہوگا ہی نہیں ادا کیونکہ اس کی شرط ہے. تو یہ چند فرق کی نماز کے نماز عید جمعے کے بیان کیے جاتے ہیں. صحیح. اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ نماز عید کا طریقہ بیان فرما دیں. نماز عید کا طریقہ, اب دیکھیں اس نماز عید کا طریقہ ہے نا یہ ہے تو بہت آسان. صحیح. لیکن چونکہ یہ پڑھتے ہیں سال میں لوگ 2 مرتبہ ہی, ایسا ہی. اور جب یہ امام صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں نا طریقہ وہ بھی درمیان میں پہنچتے ہیں اکثر. صحیح. اور تو اس وجہ سے وہ پورا طریقہ سن بھی نہیں پاتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز شروع ہوتی ہے تو دیکھا دیکھے ایک دوسرے کی نماز چل رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اتھینٹک کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں. صحیح. اللہ یہ کہ جو سب سے پہلی صف میں ہوتے ہیں امام صاحب کو دیکھ وہ ان کو کنفرم ہوتا ہم صحیح کر رہے ہیں. تو یہ کہ اس کا طریقہ میں سمجھا رہا ہوں, ایک دفعہ اگر اس کو صحیح سے سن لے گا نا تو اس کو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز جو عید ہے اس کی نیت کرنی ہے. صحیح. جیسے کہ عید الفطر ہے جب آئے گی اس میں یہ نیت کرنی ہے میں نے کہ نیت کی نماز عید الفطر کی پیچھے اس امام کے, اتنی نیت یہ کافی ہے. اتنی نیت بھی اس کافی کے ہے. علاوہ اگر کوئی نیت کرتا ہے کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے تو یہ کہنا ضروری نہیں ہے. بس اتنی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے نیت کی نماز عید الفطر کی پیچھے اس امام کے اس کی نیت کے کامل ہو گئی. صحیح. اس کے بعد جو وہ امام صاحب تکبیر کہیں گے تو جو پہلی تکبیر ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے ہر نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے. صحیح. تو ثنا ظاہر سی بات ہے ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے گی, تو اس میں ہاتھ باندھ لینا پہلی تکبیر کہنے کے بعد اس میں جو ہے ثنا پڑھی جائے گی. اسی طرح دوسری تکبیر کہی جائے گی تو اس میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے. تیسری تکبیر کہی جائے گی اس میں بھی ہاتھ چھوڑ دینا ہے. چوتھی تکبیر کہی جائے گی تو اس میں ہاتھ باندھ لینا ہے. صحیح. امام بھی قرات کرے گا وہ قرات سماعت کرنی ہے. اس کے بعد پھر رکوع سجود جیسے ہوتے ویسے ہوگا. جب دوسری رکعت شروع ہوگی تو اس میں سب سے پہلے قرات ہوگی. اچھا دیکھیں جب ہم نے پہلی رکعت پڑھی نا تو آپ کو پتا ہے کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. 6 زائد. تو 3 تکبیریں پہلی رکعت میں زائد ہوتی ہیں, 3 دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں. ہم نے پہلی رکعت میں 4 تکبیریں کہی ہیں. صحیح. ایک تکبیر تو نماز میں داخل ہونے کے لیے کہی. صحیح. اس کے بعد جو 3 تکبیریں وہ زائد تکبیر ہے. صحیح. تو 3 زائد تکبیریں ہو گئی پہلی رکعت میں. اب دوسری رکعت ہے اس میں پہلے قرات کی امام نے, اس کے بعد جو ہے وہ 3 زائد تکبیریں کہے گا امام. اب چونکہ قرات ہو چکے تو ہاتھ باندھنے کی حاجت نہیں ہے. صحیح. تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے. جو چوتھی تکبیر کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی دوسری رکعت میں. تو لہٰذا چوتھی تکبیر کہنے کے بعد جو وہ رکوع میں چلے جائے گا اور جیسے نماز مکمل کی جاتی ہے ویسے نماز پڑھی جائے گی. یہ اس کا مختصر ہے. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت.
ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو عید کی نماز کا یہ طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور کوشش کیجیے گا اس کو کہیں نوٹ کر لیں یا اس کو ویڈیو کو دوبارہ آپ ریوائنڈ کر کے سن لیں تاکہ آپ کی عید کی نماز میں کوئی غلطی نہ ہو۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حضرت اگر کوئی عید کی نماز میں تکبیرات کہنے کے بعد یا دوسری رکعت میں شامل ہوا تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ اگر کوئی نماز ہوتا ہے کہ آپ نماز کے جب بندہ آتا ہے تو بعض اوقات لیٹ بھی ہوتی ہے اس کو، جی تو کچھ نہ کچھ نمازی اولا تو عید کی نماز میں لیٹ ہونا نہیں چاہیے، چونکہ یہ سال میں ہم ایک مرتبہ پڑھ رہے ہیں عید الفطر عید الاضحیٰ، تو ظاہر سی بات ہے ایک اہم چیز ہے جو سال میں ایک مرتبہ، تو اس میں بھی اگر لیٹ پہنچے تو ایک المیہ والی بات ہے۔ صحیح ہونا تو یہ چاہیے کہ جب امام ممبر پہ بیٹھے نا بیان کے لیے، جی تو پہلے ہی لوگ ادھر بیٹھے ہوں مسجد میں، صحیح اس سے امام کی بھی دل جوئی ہوتی ہے، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ لوگ واقعی میں شوق سے سننا ہے میرا بیان، صحیح تاکہ اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے ان کو بیان کرنے کا۔ اور پھر عید کی نماز بھی جب لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ٹائم پہ ہو جاتی ہے، ورنہ پھر لوگوں کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات مسجدوں میں تاخیر بھی ہو تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ کوئی شخص لیٹ ہو گیا بالفرض، جی تو اگر وہ امام کی تکبیر کہہ چکا ہے، امام تینوں زائد تکبیریں پہلی رکعت میں، اور اس نے پہلی رکعت کی قراءت شروع کر دی ہے، تو اس مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ آئے اپنی نماز جو وہ شروع کرے تکبیر تحریمہ کے، اس کے بعد تین زائد تکبیریں خود کہہ لے، اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہے، صحیح اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر امام کی قراءت چل رہی تو ہاتھ باندھ کے قراءت سننا شروع کر دے۔ اگر بالفرض ایسا ہوا کہ یہ امام رکوع میں چلا گیا، صحیح اب کوئی شخص آتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس نے قیام تو پایا نہیں بالکل، ایسے ہی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھڑے کھڑے تین تکبیریں کہے۔ اگر اس کو یہ گمان ہے کہ میں تین تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے سر نہیں اٹھائے گا، نہیں اٹھائے تو کھڑے کھڑے تین تکبیریں کہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ رکوع میں چلا جائے، اور رکوع میں جانے کے بعد تین دفعہ اللہ اکبر کہہ لے، ہاتھ اٹھائے بغیر تین ہاتھ تکبیریں اٹھائے کہے، صحیح تو اس کی یہ ہو جائیں گی۔ اور اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا، اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی یا نہیں کہہ سکا یہ، تو اب یہ تکبیریں ثابت ہو گئیں اس سے، صحیح اب یہ نہیں کہے گا تکبیریں، اب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے جیسے نماز پڑھنی ہے ویسے پڑھتا ہے۔ اب ایک مقتدی وہ ہے کہ جو آیا دوسری رکعت میں، اس کی پہلی رکعت مکمل نکل ہی گئی، صحیح تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلی جو دوسری رکعت ہے وہ تو امام کے ساتھ ادا کرے گا، لیکن اچھا اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت میں تھی کہ اگر وہ رکوع میں شامل ہوتا ہے دوسری رکعت کے تو وہ تکبیر رکوع میں کہہ لے گا۔ صحیح اب جو ایک رکعت اس کی پہلے والی نکل چکی ہے، یہ سلام کہنے کے بعد یہ جب وہ اپنی نماز ادا کرے گا تو اس میں وہ تین تکبیریں کہے گا، اور جیسے نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھے گا۔ جیسے نماز حضور آخری سوال اس میں ہم شامل کریں گے، اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز رہ جائے، اس میں بھی وہ یہ کہ اگر عید کی نماز رہ جائے بالفرض ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ، ہوتے ہیں رات جاگتے ہیں لوگ، ایسے کام بھی ہوتے ہیں وہ فجر کے بعد لیٹتے ہیں تو آپ بھی لگ جاتے ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز عید رہ جائے تو وہ آگے علاقے میں دیکھے، اور جہاں بھی شہر کے اندر اس کو نماز عید مل جاتی ہے باجماعت، وہ اس کو ادا کرے۔ اگر بالفرض پورے شہر میں عید کی نماز ختم ہی ہو گئی ہے کہ اس کو مل نہیں رہی عید کی نماز، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اشراق و چاشت کی نماز ادا کرے، دو رکعت نماز اشراق، دو رکعت نماز چاشت۔ صحیح لیکن یہ عید کی نماز نہیں عید کی ہوگی، نماز نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس کی جگہ ہے کہ یہ نماز کو علماء نے کہا ہے کہ ایک نیکی رہ گئی تو ایک نیکی تو کر لے۔ ایک نیکی تو کر لیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو عید کے یہ جملہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اجازت دیں ہمیں اگلے پروگرام کے لیے، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔